السلام علیکہ یا ہادی یا نور اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج کا 5واں رکوع تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ اور اثرات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بات ہو رہی تھی حج میں جانوروں کے ذبح کرنے کی اور ان کی کیا کیا فائدے ہیں تمہیں. در حقیقت قربانی کا مقصد ہے اس سنت کا احیاء جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کی. اس کو ہمارے یعنی مقام و مرتبہ کے مطابق اللہ پاک نے جانور کے ذبح کرنے سے وہ سنت کا احیاء کر دیا کہ تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ میرے پیارے بندے نے کس طرح آپ پاؤ جی ٹوپی وہ اپنے لخت جگر کو جو صرف بڑھاپے کیے تھے. بچہ کب بھی ہو بچہ بچہ ہی. کوئی بندہ فکروں میں یا الفاظ میں اس کیفیت کو کبھی بھی تحریر نہیں کر سکتا جو ہوا. آواز آتی تھی اپنی پیاری چیز میرے راستے پہ قربان کرو. آپ 100 اونٹ ذبح کر دیتے پھر آواز آتی اپنی پیاری چیز ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام واقعی تجھ پہ جو درود پاک آج تک پڑھا جا رہا ہے وہ تیری ہی شان ہے. اوپر ایسا ہی پڑھا جانا چاہیے کہ تو نے اللہ کی بندگی کے وہ نشان ثبت کیے ہیں کہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. بیٹا لے کے چلنا, چھری لے کے چلنا, تیاری کر دو حاجہ اس کی آج ہماری دعوت ہے گئی. سبحان اللہ. راستے میں شیطان پہلے تو بی بی حاجرہ پاک کہتے ہیں تو تیار کریے ذبح کرنے جا رہا. انہیں آکھے تو پاگل ہو گیا کوئی بچے نے بھی ذبح کرنا. انہیں کہا اچھا پھر. اور اقبال تو نے کچھ بہتر الفاظ استعمال کیے کہ سکھائے کس نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی مجھے ذرا باندھ لو, میں جب تڑپوں تو کہیں تمہارا دل نہ پسیج جائے. جہاں سے نسل پاک تیرا بچہ نور کا تیرا ظہور تھا نا, اس کے بھی آغاز ہی سے قربانی ہے کہ وہ آغاز سے ہی قربانی کہ ابتدا ہے اس کی اسماعیل اور انتہا حسین. بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. ابتدا ہے اس کی اسماعیل اور انتہا حسین. اس قربانی کو اللہ پاک نے سنت پاک کو باقی کر دیا اور آج تک وہ جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے. دوسرا جو اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں پانی کی تلاش میں بھی آب ہو گیا. کوئی چرند پرند نہیں, عورت ذات ہے. مگر جب پوچھا نے ابراہیم علیہ السلام کہ چہرہ پاک شام کی طرف گھر کی طرف کیا ہوا چل رہے ہیں دونوں کو چھوڑ کے. ہائے ہائے عرشی جھک کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تھا وہ انسان جس کے لیے سجدہ جائز کرا دیا گیا تھا, اس کو سجدہ کر دو. یہ ہے وہ انسان ہے. تو وہ
قادری صاحب ایک شعر میں پڑھا کرتے ہیں کہ اگر شیطان دیکھ لیتا امام حسین کی قربانی اور اسے پتہ ہوتا کہ اس طرح کا ہے یہ بندہ تو کہتے میں سجدے سے انکار نہ کرتا. اور تصور ایک ہے، اور واقعی اسماعیل علیہ السلام کے وہ بچے کو کیلے کو چھوڑ کے پانی کی تلاش میں 410 فٹ ہے وہ فاصلہ، نہیں تھوڑا، چاروں 7 چکروں میں 4 کلومیٹر کچھ بنتا ہے. تو وہ چکر بھاگتی ہیں، جاتی ہیں، پھر بیٹے کو دیکھنے آ جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں. اللہ نے جو وہ اپنی محبت میں، اپنی رضا میں، جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے نا تو بی بی حاجہ پوچھتی ہیں اے پیغمبر پاک کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ ادھر ہی منہ کیے کہ یہ کہتے ہاں. تو آپ فرماتی ہیں پھر اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. واہ امی حضور تو نے بندگی کا کیا نقش قائم کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اور یقیناً تنہا نہیں چھوڑا. آج کائنات کے کونے کونے سے ہر کوئی کھنچا چلا جا رہا ہے کہ اس جگہ کو دیکھائیں جہاں یہ قربانی کا اتنا بڑا مارکا سر انجام پایا تھا. اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے قربانی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے. کہ یہ قربانی اور امتوں میں بھی مقرر کی گئی ہے. بس تمہارا خدا خدائے واحد ہے تو اسی کے آگے سر جھکاؤ. اور اے میرے محبوب خوشخبری سنائیے تواضع کرنے والوں کو کہ جو وہاں پہلے تو جو متولی ہوتے تھے نا وہ مفت پانی پلاتے تھے. یہ خاندان پاک کو شرف حاصل تھا آقا پاک کہ یہ متولیان کعبہ تھے تو ان کو پانی پلانے کی سعادت ہوتی تھی اور بھی خدمت کرتے تھے. حاجی میں وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں مصائب و الام پر جو پہنچتے ہیں انہیں. اور جو صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کو اور ان چیزوں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے فربا جانوروں کو. یعنی یہ ساری باتیں ہیں کہ جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز. اب صحیح کی ڈیفینیشن ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی صحیح اور ہے. حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کا مقام کوئی اور ہی مقام و مرتبہ ہے. حضرت بلال کی اپنی ادائیں ہوں گی. حیدر کرار کے وہ اسرار بھری نماز اور ہوگی. عمر فاروق کی پیار بھری نماز اور ہوگی. اس میں صحیح میں ساری عمر جستجو لگی رہی کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے وہ کھڑے ہونے کے انداز آ جائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے ہیں تو چہرہ فق ہو جاتا ہے، رنگ زرد. صحابہ پوچھتے ہیں اے امیر المومنین کیا ہو گیا کہ تمہیں نہیں پتا کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. اے عمر پاک تیری صحیح نماز کی خیرات کے طالب ہیں ہم کہ ہمارے دلوں کو بھی وہ سوز و گداز عطا ہو جائے تاکہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت ہمارے بھی قلوب و اذہان جو ہیں اس کی کبریائی سے لبریز ہوں، اس کی شان کبریائی سے لبریز ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ وضو فرما رہے ہیں تو جس میں اثر کے بال کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں خشیت الہی سے، وہ جو نہیں لوں کھڑی ہو جاتی. پھر پوچھا صحابہ نے کیا بات ہے تمہیں نہیں پتا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. آقا پاک تیری پاک نگاہوں کی تاثیر
صحابہ کرام کے کردار سے نظر آتی ہے کہ تیری پاک نگاہوں میں کیا جذبہ بندگی پرویا ہوا تھا کہ جس کا انتخاب کر لیتی تھی نا اسے بھی بندگی کے حسن آ جاتے تھے، اسے بھی عبادت کے سارے حسین انداز آ جاتے تھے۔ ہاں جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، ڈرنے نہیں، وہ محبت میں پروئے جاتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں مصائب و الام پہ۔ یہ دنیا ہے تو مصائب و الام اس کا حصہ ہے، تاکہ ان اللہ مع صابرین کی آیت پاک ان کا مقدر بن سکے۔ یہ لازمی اس دنیا میں اس عالم امکان میں جو ہے وہ دکھ و تکالیف اس کا حصہ ہیں، تو ان پہ جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، اور جو صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کو ان چیزوں سے جو ہم نے انہیں بتائیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ساری صفات اپنے پیاروں کی سنائی جا رہی ہیں، صبر کرتے ہیں مصائب پہ، نماز صحیح ادا کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان سے شام کا دربار کمینے کا 1410 میل ہے، مگر اس خاندان پاک کے کسی فرد نے جس پہ غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ تاریخ میں اس جیسا غم نہیں، انہوں نے ایک بھی سجدہ قضا نہ ہونے دیا کہ نانا پاک کے خون کی لاج رکھی کہ کہیں اس پہ کوئی نشان نہ آ جائے۔ نہ اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، نہ امام علی مقام نے کوئی کسر آنے دی۔ واہ کیا فخر ہے امت کو کہ اس کے اکابرین کس قدر اللہ کی محبت میں پروئے ہوئے تھے۔ حضرت علی اصغر کا خون جب بہہ رہا تھا چولی بھر کے آسمان کی طرف آ رہا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اور قربانی کے فربا جانوروں کو ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس لو اللہ کا نام ان پر اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں باندھا ہوا تین پر کھڑے ہوں۔ وہ اونٹ کو گرانے کا طریقہ یہ ہے نا کہ اس کے ایک پاؤں باندھتے ہیں تو پھر وہ گر جاتا ہے، بلکہ اس کو کھڑے کھڑے کو چھری چلاتے ہیں، نہ ہر اس کے ٹانگیں باندھ کے نا کھڑے کھڑے کو ایسے چلاتے ہیں، پھر وہ گر پڑتا ہے۔ پس لو اللہ کا نام ان پر اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا اور تین پر کھڑے ہوں، پس جب وہ گر پڑے کسی پہلو پر تو خود بھی کھاؤ اس سے، نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقراء کو اور بھیک مانگنے والے کو۔ قربانی جو مانگنے گوشت ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور اپنے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، ایک گھر کے لیے رکھو، ایک دوست احباب کو دو جنہوں نے قربانی نہیں کی، ایک جو مانگنے آئیں ان کو بھی۔ اس طرح ہم نے فرما بردار بنا دیا جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی، تمہاری طرف سے محبت، تمہاری طرف سے بندگی کا انداز، تمہاری طرف سے تسلیم اور رضا کا ذہن جو ہے، سوچیں جو فکر ہیں وہ اللہ کو پہنچتے ہیں کہ کس قدر پیار سے۔ لہٰذا اس بات کو رسم نہ لیا جائے، یہ رسم نہیں ہے، نہیں یہ رسم نہیں ہے، یہ اپنے باپ آقا پاک سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کے وہ سنت ہے۔ لہذا توجہ ساری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پہ رہے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہو اور دل پسیجا ہوا، اس کی بارگاہ میں جامع کرتے وقت جو ہے یہ کہے کہ اے بار لا دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے کہ مجھے بھی وہ انداز بندگی بخش دے۔
اس نے فرما بردار بنا دیا انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ یقیناً یا اللہ سارے احسان تیرے ہیں، تیری کرم نوازیاں ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ عین تیری شفقت ہے، یہ تیری عنایات ہیں، ورنہ ہم بھی کہیں دہر میں پھنسے ہوتے۔ اے حبیب خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو، یقین اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی کفار کے مکر و فریب سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو۔ یہ ایک ایک آیت وسیع معنی اور وسیع فکر لیے ہوئے احسان کرنے والوں کے، جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں، جو دوسرے احسان کے اپنے معنی بھی بے شمار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کھاؤ تو بانٹ کے کھاؤ، ان کی بھوک کا احساس کرو۔ ایک احسان ہے کہ جو درجہ احسان ہے، جو ایمان کی ایک اعلیٰ ترین منزل ہے جہاں عبادت دیکھ کے کی جاتی ہے، تو وہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایک آیت میں بے شمار اسرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کے کفار کے مکر و فریب سے۔ ایمان سے مسلمانوں کو یہ اصل خریدنے اور ان کے فکر میں سب سے زیادہ اللہ کا فکر لگ جائے نا تو ان کی کھجور کی شاخ بھی تلوار کا روپ ڈال لیتی ہے۔ صرف کمزوری ہے تو ایمان کی۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بندگی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الکبریٰ اور شہادت فکر حضور سیدی کو اسلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ہمارے اللہ، ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پہ بڑھاپا چھا گیا ہے، لیکن اے ہمارے رب ہم آپ سے دعا مانگ کے کتنی عمر تھی حضور غوث پاک کی؟ 98 یا 92 کے پھر واقعی ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بڑھاپا چھا گیا۔ اللہ پاک کو ایسے اپنے بعض بندوں کو تو 63 سال میں اپنے محبوب کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پاک اے محبوب آپ کے بہت دیدہ بے قرار ہے، مشتاق ہے آپ، تو آپ کہتے اچھا بھی اسرائیل کا، ورنہ اجازت دے دی تھی کہ ایک دفعہ روح قبض کی پھر رکھ دی اور کہا اسرائیل محبوب جب جانا ہوگا بتا دینا۔ تو آپ ایسے سوچنے لگے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ بڑا مشتاق ہے آپ کے، تو چلے گئے۔ ایک طرف وہ تبلیغ دین کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی خدمات لینے کے لیے عمر پاک میں اضافہ کیا گیا کہ نانا جی کو گئے ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، تو اب وہ جو وہ پڑ گئے ہیں دھبے، ان کو دور جو ہے وہ دوتا کرے گا، نواسا کرے گا۔ اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بے وقت نہیں رہا۔ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا رب ہے۔ اے میرے رب میں تیری ہر اس بلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف اتارے۔ اے ضعیفوں کے مددگار، اے سب سے بڑی امید، اے غرق ہونے والوں کو جگانے والے، اے سب سے بڑی امید، اے سب سے بڑی امید اللہ۔ کیا خوبصورت فکرہ استعمال ہے۔ اے ہلاک ہونے والوں کو نجات دینے والے، اے بہترین دوست، اے ڈرنے والوں کی امان۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وہ عظیم حلیم ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رب العرش العظیم ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اس سات آسمانوں کے رب عرش کریم کے رب۔ اے ہمارے اللہ صلاۃ و سلام قبول فرما
جامع و اکمل اور قطب ربانی پر جو پوشاک ایمان کا سب سے افضل نقش و نگار ہے، سخاوت و احسان کی کان ہے، آسمانی مہموں اور علم لدنی والے ہیں۔ اے ہمارے اللہ، صلاۃ و سلام قبول فرما اس پاک ہستی پر جس کے لیے تو نے کائنات تخلیق فرمائی اور جن کے سبب تو نے رخصتیں عطا فرمائی۔ رخصتیں کیا ہیں؟ یہ جو بھی کرم نوازیاں ہیں، رخصت کہتے ہیں کہ مثلا رات کا جاگنا، اس میں اگر نہیں اتنا سوئیں، یہ رخصت ہے۔ دوپہر کا قلولہ رخصت ہے، یا یعنی سفر پہ 2 فرض پڑھنے ہیں بھائی، یہ رخصتیں ہیں جو چھٹی جس کی۔ تو فقیر کہتے ہیں کہ کبھی رخصت نہ لیں، یعنی اپنے معمولات عمل میں کمی نہ کریں۔ جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوبیوں والے اور جود و کرم والے ہیں، اور آپ کی آل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، آپ کے صحاب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے کتب ہیں۔ اے ہمارے اللہ، صلاۃ و سلام قبول فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روشن نور، روشن بیان، عربی لسان، دین حنیف اور رحمت للعالمین ہے، جن کی روح امین اور کتاب مبین سے تائید کی گئی ہے، انبیاء کے خاتم، سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت، تمام مخلوقات کے لیے بھی رحمت۔ اے ہمارے اللہ، صلاۃ و سلام قبول فرما اس پاک ہستی پر جسے تو نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور جن کے کلام کو اپنا کلام ٹھہرایا، اور جسے انبیاء و اولیاء پر فضیلت بخشی، اور جن کی طرف تو نے اپنا پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے لوگوں تک بھیجا۔ تیرے ہر ولی کا کمال ہے، تیری راہ سے بھٹکنے والوں کو ہدایت دینے والے ہیں، پوری مخلوق کی حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، تیری خاطر اشیاء کو چھوڑنے والے ہیں، تیرے فضل سے خیرات کی کان ہیں، اور جسے تو نے اپنے قرب کی بساط میں یوں مخاطب فرمایا کہ اے میرے محبوب، تجھ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ تیری راتوں میں تیرے حضور کھڑے ہونے والے، تیرے دنوں میں تیری خاطر روزہ رکھنے والے، اور تیرے جلال میں تیرے ساتھ محو پرواز۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ کرنا کہ گھروں میں بھی پورا عمل کرنا ہے۔ یہ ناصر صاحب، یہ نہ ہوئے کہ آپ یہاں سے جائیں اور وہ گھر والے سوئے ہوئے، وہ پورا اس کے اوپر آن لائن جب تک آپ جائیں کوئی وہ بھی نہ سوئیں، وہ بھی پورا عمل کریں۔ امجد صاحب، تمام گھروں میں اہتمام ہو کہ اشراق تک، جب تک درگاہ سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی نہ سو، اور ہفتہ وار ان کی محفل بھی جاری رہے گی۔ اتوار کو جو بھی ایبسینٹ ہوگا اس کو میں مختصر کر دوں گا، گھنٹہ 2 پہ ہوگی بس، کیونکہ نہ لنگر کھانا نہ پکانا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ مگر وہ میں نے سوچا جیسے ہی ادھر سے رخصت ہوتی ہے نا تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ معیار ہی نہیں رہتا اللہ کی بندگی۔ تو وہ 7 دن بعد جو ہے نا روحانی درس بڑا ضروری ہے، کسی کو غیر حاضری کی نہیں ہوگی۔ اب بھی آپ بڑا سبق کرتے ہیں، یہ آپ کو بھرنا پڑے گا، یہ جو آپ نہیں اپنے گھر والوں کو بھیجتے نا جو بندے، وہ بھریں گے کسی نہ کسی انداز میں، اللہ پاک ان کو اس کی پنشمنٹ دیں گے کہ تم نے کیا کیا، میری بارگاہ میں جانے سے تم نے اہتمام نہیں کیا۔ لہذا ترلا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ترلے لینے ہیں، یا اللہ کسی طرح تو ہم پہ کرم نوازی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد علیہ محمد۔ اے بار اللہ،
تیرا پاک مہینہ، تزکیہ نفس کا مہینہ، تیرے قرب کا مہینہ آ رہا ہے۔ یا اللہ پاک تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس میں بھرپور بندگی کا جو ہے وہ موقع عطا کرنا، تاکہ ہم تجھے راضی کرنے والوں میں ہوں اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ صلی اللہ تعالی